میں موجود ہوں اس وقت ایک ٹرانسجینڈر ہیں ہماری جو رانی خان صاحبہ کے نام سے. انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, یہاں پہ ٹرانسجینڈر کا مدرسہ بنایا ہے, اور ابھی بالکل انہوں نے شیلٹر ہوم بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ایڈیشن کیا ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر بھی چلا رہی ہیں. باقی ان سے جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے میں ان کو کتنی تکلیفیں پیش آئی, کب سے یہ جدوجہد چل رہی تھی, کتنا عرصہ ہوا وہ گھر سے نکلیں, اور اس کے بعد کیا ان کی کہانی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کیسے نکلیں گھر سے, کتنا عرصہ ہوا نکلے ہوئے, اور کیا مشکلیں آئیں اس کے بعد, اب کتنا سکون ہے؟ جب میں گھر سے نکلی تھی تو اس وقت 13 سال عمر تھی میری, لیکن میں مختلف خواجہ سرا گھر سے بھاگتے ہیں, میں بھاگی نہیں تھی. میرے ابو بیمار ہو گئے تھے, پھر سسٹر بڑی تھی, تو میں نے ایک دن نکلنا ہی تھا, ان کی خاطر پھر میں نکلی. اچھا, تو پھر وہیں پہ تھیں. کہاں کی رہنے والی ہیں پیچھے سے؟ میں چنیوٹ کی رہنے والی ہوں. اچھا, تو لیکن انہی کے ساتھ رہتی تھیں شروع میں پھر؟ ہاں جی, 13 سال کی عمر میں تو ان کے ساتھ تھی, پھر 17 سال کی عمر میں جو ہے عام خواجہ سراؤں کی طرح میں نکلی. اچھا, اور پھر وہاں سے چنیوٹ سے کب آئیں, کہاں آئیں؟ سب سے پہلے جس شہر میں گئیں وہ کون سا شہر تھا؟ سرگودا میں گئی تھی میں. اچھا, اس کے بعد سرگودا کی کہانی ذرا تھوڑی سی شیئر کریں. ہاں, سرگودا میں گرو کلچر میں انوالو ہوئی تھی. گرو کلچر مجھے ڈانسنگ میں خوبصورت تھی. بہت پرانی بات ہے, بہت ہے ماشاءاللہ, بہت پرانی بات ہے. یہ تو 22 سال پرانی بات ہے, 22 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. تو ایک پیشہ ور ڈانسر بنایا انہوں نے مجھے. میں تھیٹر پہ کام کرتی تھی, خوبصورت تھی, لوگ پسند کرتے تھے, وہ کافی پیسہ کماتے تھے میرے ذریعے میں, تو مجھے بھی پیسہ ملتا تھا. اگر آپ غریب ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ اتنا آپ کو 2000 روپیہ بھی روز کا مل رہا ہے. جو غریب 25 روپے پہ دیہڑی کر رہے ہیں, وہ 2000 روپیہ ان کے اپنے کما رہے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا پیسہ ہے. تو مجھے 1500 دیا جاتا تھا. میں تو بہت خوش تھی اس وقت میں, اتنا بڑا پیسہ, اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے میرے, وہ بھی روز کی. اسلام آباد آ کے جب آئیں تو اسٹارٹ میں کیا کیا؟ کیونکہ ظاہر اسلام آباد کے لوگوں کا تو اتنا پتہ نہیں ہوگا نا آپ کو اس وقت, تو اسٹارٹ میں کیا کیا؟ اسٹارٹ میں فنکشن ہی کرتی تھی یہاں پر بھی. اچھا, خوبصورت تھی, وہاں پہ لوگوں کے رویوں سے مجھے بھاگنا پڑا وہاں سے. تو جیسے غنڈے بدماش پیچھے پڑ جاتے ہیں, میرے بھی پیچھے پڑ گئے. پھر ایک سٹیج ایسا آیا کہ میں یہاں بھی تنگ ہو گئی. اچھا, پھر میں نے بیگنگ شروع کی. اچھا, میں بیگنگ کرتے رہی. پھر ایک سٹیج ایسا آیا کہ بیگنگ میں بھی مجھے جو ہے وہ تنگی پیش آتی رہی کہ یہ کیا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اتنا پیسہ بھی میں نے جمع کر لیا ہے, میں کیا کروں گی اس پیسے کا. تو گھر والوں نے کبھی رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کی بیچ میں؟ نہیں, مجھ سے کبھی کسی نے رابطہ نہیں کیا گھر والوں میں سے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ میرا ہے. میں گلی میں جاتی ہوں تو دھتکار دیتے ہیں مجھے. میں کئی دفعہ گئی تو ایسے وہ ورڈز استعمال کرتے ہیں کہ میں دوبارہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. محلے دار دیکھتے ہیں ہم اس طرح ہیں, تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ہر کام میں اللہ کی مصلحت شامل ہوتی ہے. اللہ ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر اللہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو پسند آ گئی ہوں. میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اللہ کو پسند آ گیا ہو. اب یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. اگر میں غلط ہوں تو میرا رب مجھے سزا دے گا, اگر میں ٹھیک ہوں تو اللہ نے مجھے کتنے بڑے انعام سے نوازا ہے. یہ جو مدرسہ تھا یہ کب سے شروع کیا آپ نے؟ آپ کو کیسے خیال آیا اس چیز کا کہ اس طرف رجوع کرنا چاہیے؟ جب میں اس بیماری کے بعد یہاں پر آئی, میں 2.5 سال پہلے میری ایک فرینڈ جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی. وہ ایک واقعہ تھا میرے ذہن میں پہلے سے ہی. اس کے بعد میں نے بیگنگ نہیں کی. 3 سال پہلے میں نے بیگنگ چھوڑ دی ہے. جب سے میں نے وہ خواب دیکھا, جب سے میں نے اس کا جنازہ دیکھا, جب سے میں نے اس کو دیکھا, وہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتی ہے کہ زندگی یہاں تک ہے. آئے ہوئے اذان گئے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے, یہ ہے زندگی. تو اگر زندگی اتنی ہی کم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے خاص مقصد کے لیے بھیجا, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد کو کیوں آگے نہیں پھیلاتے, کیوں نہیں چلتے اس پر. میرے نبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, پڑھ کر سب کچھ, ترجمہ کر ہر ایک چیز کا علم ہو کر بھی اس کام میں ہم کیوں ہیں. کسی کی ہیلپ لی آپ نے اس چیز میں کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے آیا ہو, یا آپ نے کہا ہو کہ میں یہ شروع کر رہی ہوں, تو اس نے آپ کو ویلکم کیا ہو کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ وحدہ لا شریک نے ویلکم کیا ہمیں. اللہ کے بندے تو کام نہیں آتے نا ایسے کاموں میں. اللہ کے بندے بھی کام آتے ہیں. دیکھیں, اگر یہاں ٹرانسجینڈر ہے تو وہ بھی تو اللہ کے ہی ہیں نا. انہی کی وجہ سے میں ہوں, وہ میری وجہ سے, میں ان کی وجہ سے ہوں. یہ مدرسہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے. وہ بھی یہاں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کافی ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا تھا خواجہ سراؤں میں, وہ کلمے سیکھتے ہیں, پڑھتے. آپ نے خود کہاں سے سیکھا؟
میں نے تو کافی جگہوں سے سیکھا. میں عالم دین فیملی میں سے ہوں, سب سے بڑی بات اچھا یہ اچھا ہے. اچھا اچھا. میں 7 سال کی عمر میں پہلی دفعہ قرآن پڑھ چکی تھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی یہ آپ کے اندر آپ بچپن سے ہے نا, یہ خون کے اندر ہے اس کا. جی خون کے اندر سے. بالکل. اچھا اب یہاں پہ ادھر محلے میں جہاں پہ رہ رہی ہیں, ادھر محلے میں کوئی مشکل یا یہاں کے لوگ کچھ تنگ کرتے ہوں یا آپ کو ساتھ دیتے ہوں, آپ کا کس حد تک خوش ہیں اس محلے سے؟ بہت افسوس, ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں. 5 منتھ پہلے میں نے مدارس سٹارٹ کیا, اب تقریباً ہفتہ ہوا ہے, میں رات کو تلاوت نہیں کر پا رہی. میں روز رات کو جو ہے وہ 1 سپارہ پڑھتی تھی, کبھی آدھا کبھی سپارہ پڑھتی تھی میں روز, لیکن اب 1 ہفتے سے نہیں پڑھ پا رہی. جیسے ہی اذان ہوتی میں فوراً نماز پڑھتی ہوں, کیونکہ 5-10 منٹ کے بعد سونگ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. وہ ہمارے ساتھ کے پڑوسی سونگ لگا دیتے ہیں, تو میں جب جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کرایہ ہم دیتے, میڈم آپ نہیں دیتی. مدرسہ آپ نے اپنے لیے کھولا ہے, ہمارے لیے نہیں کھولا. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. اچھا, یعنی خیال بھی نہیں کرتے کہ ساتھ والی جگہ پہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. بالکل نہیں مسلمان ہی کرتے. نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ غیر دوسری یورپ کنٹری میں دیکھ لیں تو مسلمانوں کو مکمل اس چیز کی اجازت وہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ پرائیویسی میں اپنی عبادت آپ کر سکتے ہیں, وہ خلل نہیں ڈالتے اس میں. میں مسلم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں رہ کر نہیں کر سکتی. کتنی شرمندگی کی بات ہے نا, اپنے ملک کے اوپر اور اپنے اوپر کیسے آپ کو وہ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ کس جگہ پہ رہتے ہیں, مطلب ہم لوگ کیسی جگہ پہ رہتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جیسے باقی مدارس ہے, قائم ہے باقی مدارس, ان کے علماء, ان کے مفتی, ان کے قاری فوت ہو بھی جائیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے جانا ہے, تو وہ قائم و دائم رہتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا مدرسہ صرف مجھ پر ہی ہے. اگر میں نہیں تو مدرسہ ختم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرائے پر ہے. میں چاہتی ہوں کہ جیسے لوگ فنڈ کرتے, کافی لوگ فنڈ کرتے, کافی اچھی دنیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہمیں فنڈ کریں. بالکل. اب ہمیں اس لیے فنڈ کریں کہ میں ایک اپنا مدرسہ بنانا چاہتی ہوں. میں گھر نہیں جاتی, میرے بچے نہیں ہیں, میرا کوئی نہیں ہے. میرا ہے تو وحدہ لا شریک ہے, یا آپ لوگ ہیں جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں. تو پلیز ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنی جگہ لے کر مدرسہ قائم کریں, ایک مثال بنائیں لوگوں کے لیے. وہ میرے بعد بھی ٹرانسجنڈر مدرسے سے وہ مدرسہ چلتا ہے. انشاءاللہ ایسا ہی ہو. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ کامیابیاں ملیں گی انہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملیحہ خان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیوز نامہ.